بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية كل ضلالة في النار. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں، پس پردہ موجود خواتین ملت اسلامیہ، ہر قسم کی بڑائی، کبریائی، بزرگی، حمد و تعریف اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات کے لیے لائق و سزاوار ہے. بعدہ کروڑوں درود و سلام پیش ہو تمام انبیاء اور رسولوں پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر. محترم سامعین و سامعات، حاضرین و حاضرات، آج کے اس خطبہ جمعہ میں احباب کی فرمائش اور گزارش پر جو جس عنوان پر بولنے کے لیے آپ کے سامنے تمنا کا اظہار کیا گیا، بولنے کے لیے کہا گیا، وہ عنوان ہے نماز کی حقیقت یا نماز کے تعلق سے چند باتیں میں انشاءاللہ آپ تمام لوگوں کے سامنے رکھنے کی جسارت کر رہا ہوں. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اسلام کے دوسرے رکن کی حفاظت کرنے کی ہمیں اور آپ کو توفیق عنایت فرمائے. محترم سامعین، اللہ رب العالمین نے اس روئے زمین پر، آسمان کے اندر، آسمان کے باہر، زمین کے اندر، زمین کے اوپر، اللہ رب العالمین کی بے شمار مخلوقات ہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت اور اپنی بندگی کے لیے صرف 3 مخلوقات کا انتخاب فرمایا؟ وہ 3 مخلوقات کون ہیں؟ اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جناتوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا. قرآن کریم کی آیت کریمہ واضح طور پر اشارہ کر رہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ناری مخلوق کو اور ترابی مخلوق کو، اللہ رب العالمین نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تیسری مخلوق فرشتے ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت اور اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، کہ اے مومنوں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس جہنم کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جس کی نگہبانی اور نگرانی کے لیے اللہ رب العالمین نے پتھر کے فرشتوں کو مقرر کیا ہے، جو کسی کے رونے اور دھونے، کسی کے آہ و بکا کی وجہ سے ان پر ذرہ برابر اثر پڑنے والا نہیں ہے. وہ فرشتے اتنا ہی کرتے ہیں جتنا ان کا رب ان کو کرنے کا حکم دیتا ہے. وہ اللہ رب العالمین کی فرما برداری ہی کرتے ہیں، اپنے رب کی کبھی وہ نافرمانی نہیں کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے جس فرشتے کو جس کام کے لیے متعین کر دیا ہے، منتخب کر دیا ہے، وہ فرشتہ بلا چو چرا اللہ رب العالمین کے حکم کی تعمیل کرتا ہے. مفسرین کرام کہتے ہیں اس آیت کریمہ کے اندر جو اطاعت کی بات کہی جا رہی ہے، اس اطاعت کا تعلق عبادت سے ہے، اور یہ آیت کریمہ اشارہ اس بات پر کر رہی ہے کہ فرشتے جس طرح سے انسان اور جنات عبادت کے مکلف ہے، ایسے فرشتے بھی عبادت کے مکلف ہے. میرا رب چاہتا ہے فرشتے بھی اللہ رب العالمین کی عبادت کرے. فرشتے اللہ رب العالمین کی بندگی کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں. جیسے ہم سجدے میں جا کے اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، رکوع میں جا کے رب کو یاد کرتے ہیں، کھڑے ہو کر رب کو یاد کرتے ہیں، ایسے فرشتے اللہ رب العالمین کو رکوع میں جا کر کے، سجدے میں جا کر کے، کھڑے ہو کر
کے اللہ رب العالمین کی عبادت، اللہ رب العالمین کی بندگی کرتے ہیں، جیسے ہم اللہ کے گھر میں آ کر کے، اللہ کی مسجدوں میں آ کر کے اپنے اللہ کو راضی کرتے ہیں، اپنے اللہ کو خوش کرتے ہیں، اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہاتے ہیں، اللہ کے سامنے اپنے کاسے گدائی کو دراز کرتے ہیں، دست سوال کو دراز کرتے ہیں، ایسے فرشتے آسمان کی خلاؤں میں اپنے جو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے مسجدیں بنائی ہے، ان مسجدوں میں وہ اللہ رب العالمین کی عبادت اور اللہ رب العالمین کی بندگی کرتے ہیں۔ بندگی کی کیفیت کیا ہے، بندگی کا طریقہ کیا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنے کہ ان ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی ارى ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون ابتت السماء وحق لها ان تئت ما فيها موضع اربع اصابع الا وملك واضع جبهته ساجدا لله والله لو تعلمون ما اعلم لبقيتم كثيرا ولزهدتم قليلا وما ترددتم بالنساء على الفرش ولخرجتم الى السوداء تجارون الى الله عز وجل او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اخرجه الترمذي في ابواب الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصححه الالباني رحمه الله۔ ترمذی شریف کی یہ روایت ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں وہ چیز اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوں جو تمہاری نگاہیں نہیں دیکھ سکتی ہے۔ یہ نبی کا خاصہ تھا کہ نبی کچھ ایسی چیزیں دیکھ لیتے تھے جو عام انسان نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ کے رسول کچھ ایسی چیزیں سن لیتے تھے جن چیزوں کو صحابہ کرام نہیں سن پاتے تھے۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں انی میں دیکھ رہا ہوں کہ آسمان ہل رہا ہے، میں آسمان سے چرچرانے کی آواز کو سن رہا ہوں، آسمان کے ہلنے، آسمان کے چرچرانے کی آواز سن رہا ہوں۔ اللہ کی قسم آسمان کی خلاؤں میں، آسمان کی فضاؤں میں 4 انچ کے برابر بھی خالی جگہ آپ کو نہیں ملے گی جہاں پہ کوئی فرشتہ اپنی جبین اور پیشانی کو ٹیک کر کے اپنے رب کی عبادت اور بندگی نہ کر رہا ہو۔ جناب محمد رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ فرشتے آسمان کی خلاؤں میں رکوع میں جا کر کے، سجدے میں جا کر کے، کھڑے ہو کر کے اللہ کے گھر میں اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی بندگی کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا تھا اللہ کی قسم جو میں جانتا ہوں اگر تم جان جاؤ تو تم ہنسنا بھول جاؤ گے، تم رونا اسٹارٹ کر دو گے، جو میں جانتا ہوں اگر تم جان جاؤ تو اللہ کی قسم اپنی عورتوں کے بستروں سے انجوائمنٹ کو ترک کر کے ریگستان اور بیابان جنگلات کی طرف چلے جاؤ گے، جو میں جانتا ہوں اگر تم وہ جان لو۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتا رہی ہے کہ فرشتے بھی اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں اور وہ اس عبادت کے مکلف ہے، جیسا کہ دوسری روایتوں میں بالکل واضح طور پہ بیان کر دیا گیا کہ نبی قتادہ الانصاری قال ذکر لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البیت المعمور قال البیت المعمور مسجد فی السماء السابع بحذاء الكعبہ حتى لو خر لخر علیہا يدخلون كل يوم 70,000 ملک فاذا خرجوا منه لم يعودوا او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخرجه الترمذی وقال الالبانی مرسل صحیح۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بیت معمور کا تذکرہ کیا۔ بیت معمور ہے کیا؟ یہ 7ویں آسمان پہ بنی ایک مسجد ہے جو فرشتوں کا عبادت خانہ ہے۔ جیسے مسلمانوں کے نزدیک کعبہ محترم ہے، جیسے مسلمانوں کے یہاں کعبۃ المشرفہ مکرم اور محترم و مقدس ہے، ایسے ہی فرشتوں کا کعبہ جو ہے 7ویں آسمان پہ ایک مسجد ہے، اس مسجد کا نام بیت معمور ہے، جہاں پر فرشتے حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، جہاں پر فرشتے اللہ کو یاد کرنے، سجدہ کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اور جس فرشتے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں وہ ہے کہاں بیت معمور، کہاں کہ حذائے الکعبہ۔ آپ نے کعبہ کو اگر دیکھا ہوگا، کعبہ کی جو چھت ہے، کعبہ کی چھت کے بالکل سدھائی پہ 7ویں آسمان پہ ایک مسجد بنی ہوئی ہے، اسی مسجد کا نام بیت معمور ہے۔ اگر اس مسجد کا ملبہ وہاں سے گر جائے تو کعبہ
मुशर्रफा की छत पे आकर के गिरेगा। ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बैत मामूर का डायरेक्शन और लोकेशन बता दिया कि अब काबा की जो छत है उसके बिल्कुल सिधारे पे सातवें आसमान पे बड़ी एक मस्जिद है, वहां फरिश्ते अल्लाह की इबादत और बंदगी करने के लिए जाते हैं। इससे पता चला कि फरिश्ते भी इबादत के मुकल्लफ हैं, फरिश्ते भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की बंदगी और इबादत करते हैं। जैसे हमारे लिए यहाँ मस्जिद है, ऐसे हर आसमान, एक से एक आसमान और दो आसमान के बीच में जो खाली जगह है, अल्लाह ने हर आसमान के अंदर मस्जिद बनाई है और फरिश्ते वहां जाकर के अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत और उसकी बंदगी करते हैं। बस फर्क इतना है, जिन्नात और इंसान और फरिश्तों की इबादत में फर्क ये है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों और जिन्नातों को पैदा करने के बाद कहा इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा। ऐ हजरत आदम की औलाद, ऐ जिन्नात, हमने तुमको पैदा किया, पैदा करके दो रास्ते तुमको बता दिए, अच्छा रास्ता, बुरा रास्ता, हलाल रास्ता, हराम रास्ता, रहमानी रास्ता, शैतानी रास्ता, ये हराम रास्ता, ये हलाल रास्ता। अल्लाह ने कहा सारे रास्तों पे हमने रहनुमाई कर दी है, अब इख्तियार है तुझे, इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा। अब तू रब का बन के रहना चाहता है या शैतान का बन करके रहना चाहता है, रब की इबादत में जिंदगी गुजारना चाहता है या शैतान की बंदगी में तो जिंदगी गुजारना चाहता है, हलाल पे चलना चाहता है या हराम पे चलना चाहता है, ये तेरी मर्जी है। अगर अल्लाह के रास्ते पे चल करके आएगा तो इन्नल अबरार लफी नईम, जन्नत इस्तेमाल करेगी, और नाशुक्री करके आएगा इन्नल फुज्जार लफी जहीम, ऐसे नाशुक्रों को, ऐसे बदमाशों को अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नम के अंदर डाल देगा। लेकिन जब फरिश्तों की इबादत का मामला आता है तो फरिश्तों से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इख्तियार को सलब कर लिया है, नो का उनके यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है, उन्हें करना है तो करना है। ये हमारे और हमारी और फरिश्तों के इबादत में बुनियादी फर्क है कि हमारे पास ऑप्शन है, अच्छा करेंगे तो अल्लाह जन्नत देगा, बुरा करेंगे तो जहन्नम अता करेगा। हमारे यहाँ करना ना करना दोनों है, लेकिन फरिश्तों से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इख्तियार को सलब कर लिया। तो फरिश्ते भी इबादत के मुकल्लफ हैं, और जो शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत नहीं करता, अल्लाह कुरान में फरमाता इन्नल लदीना यस्तकबिरून अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिलीन, जो अल्लाह की इबादत से जी चुराते हैं, अल्लाह की इबादत से पीठ फेर लेते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों को जलील और रुस्वा करके जहन्नम के अंदर डाल देगा। और इबादत करने कब तक है, वाबुद रब्बका हत्ता यअतियकल यकीन, अपने रब की इबादत उस वक्त करनी है जब तक तुम्हारे इस जसदे खाकी के अंदर रूह है, जान है, तब तक तुम्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करनी है। ऐसा नहीं है कि हम बूढ़े हो गए तो हमारे ऊपर से इबादत साकित हो गया है। नहीं मेरे भाइयों, कुरान करीम की ये आयत करीमा बतला रही है रब की इबादत उस वक्त करनी है जब तक तुम्हारे बदन में जान है। उन सूफियों की तरह नहीं हो जाना जो बदमाशियां करते हुए इस्लाम की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आते हैं। वो कहते हैं तुम इबादत उस वक्त करो तुम्हें रब के होने का यकीन हो जाए, रब के वजूद का यकीन हो जाए, तो अब तुम इबादत तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। बांध लो पांव में घुघरू, बांध लो कमर में घुघरू और डांस करो, नाचो कूदो, जो है रंडियों की तरह से, तवाइफों की तरह से अपने मस्जिदों में, अपने मैखानों में और इसी तरह खानकाहों में, मज़ारों पे, अज़रिहात पे डांस करो, नाचो, कमर बंद बात करके। अब तुम्हें सजदा करने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें इबादत करने की जरूरत नहीं है। ऐसे सूफियों से सतर्क रहने की जरूरत है। इस्लाम में जितना नुकसान सूफीइज्म की वजह से हुआ है, अल्लाह की कसम उतना नुकसान ना यहूदियों ने पहुंचाया है, उतना नुकसान ना नसरानियों ने पहुंचाया है, उतना नुकसान ना गैरों ने पहुंचाया है। ये सूफी और संत बन करके भोले भाले अवाम को इन शैतानों ने जितना गुमराह किया है, ये देखने में तो इंसान है लेकिन इनके जुब्बों के पीछे शैतान है। ये शैतान सिफत इंसान है, इनके बहकावे में नहीं आना। सिर्फ यकीन का नाम नहीं है यहाँ यकीन, सल्फ़े सालिहीन ने जो तफसीर किया, यकीन का मतलब मौत है। जब तक तुम्हारी मौत ना आ जाए, जब तक रूह है तुम्हारे बदन के अंदर, तब तक तुम्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत और बंदगी करनी है। जिस इबादत के ताल्लुक से मैं आपके सामने बात रख रहा हूँ वो इबादत नमाज है, जिसे अरबी के अंदर सलात कहा जाता है। सलात का लुग़वी माना अद्दुआ इलल खैर, अच्छे काम की तरफ बुलाना,
کسی کے لیے دعائے خیر کرنا، اسے عربی زبان کے اندر صلاۃ کہا جاتا ہے، جسے ہم اردو کے اندر نماز کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ